آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر وہ نظام نافذ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں وہ ریمارکس دیتی ہیں پنجاب حکومت کے خلاف، اور ان ریمارکس کی بنیاد پر پورے ملک کے اندر ایک بحث چڑھ جاتی ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون کی لڑائی شروع ہو گئی ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مریم نواز سے ناراض ہو گئی ہیں۔ یہ ہے پاکستان کے اندر اس وقت نظام کہ عدالت کی چیف جسٹس کی جانب سے چند ریمارکس بھی آنا وہ اتنی بڑی سٹوری پاکستان کے اندر بن گئے ہیں کہ پورے پاکستان کی اس وقت سب سے زیادہ جس چیز پہ بحث ہو رہی ہے وہ جسٹس عالیہ نیلم کی ریمارکس ہیں۔ اچھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں ان کا یہ بتایا جاتا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ان کے بہت تعلق ہے، بڑی ان کے بارے میں نون لیگ کے لوگ خود آف کیمرہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ان کی بہت دوستی ہے۔ جس دن عالیہ نیلم صاحبہ نے حلف اٹھایا تھا اس دن بھی ان کی مریم نواز کے ساتھ ایک ون آن ون ملاقات بھی ہوئی، پتہ نہیں اور کوئی تھا یا نہیں تھا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ ون آن ون ملاقات تھی۔ بہرحال جب اور پھر یہ بات یعنی اس وقت پتہ ہے پورے پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ جن کو لایا گیا ہے چاہیے نون لیگ، ان کے خلاف ان کے حوالے سے، خلاف نہیں ان کے حوالے سے ریمارکس دینے کی کسی جج کے اندر جرات نہیں ہو سکتی۔ پورے پاکستان کے اندر کوئی جج ان کے اوپر سوال اٹھانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ جو جج ایسے تھے ان کو یا تو بے اختیار کر دیا گیا ہے یا ان کو ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ ان کو ریزائن کرنا پڑا۔ اعجاز الحسن صاحب ریزائن کر گئے، مظاہر اکبر نقوی صاحب ریزائن کر گئے، اس کے بعد جسٹس ابھی منصور علی شاہ صاحب اور اطہر من اللہ صاحب ریزائن کر گئے، جسٹس شمس محمود مرزا ریزائن کر گئے، اور طارق محمود جہانگیری صاحب کو کہا گیا ریزائن کر دیں، انہوں نے ریزائن نہیں کیا تو ان کو فارغ کروا دیا گیا، اور باقی جو اسلام آبادی کورٹ کے ججز ہیں ان کا ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اور ان کے پاس ویسے کوئی کیس لگ بھی نہیں رہا۔ جو سپریم کورٹ کے اندر آزاد ججز ہیں ان کے پاس کوئی ایسا کیس لگتا نہیں ہے، جسٹس منیب اختر صاحب ہوں یا عائشہ ملک صاحب ہوں یا دیگر جو آزاد گنے چنے ججز رہ گئے، اور پھر آئینی عدالت وہ تو پوری کی پوری وہی ہے جو حکومت نے خود بنائی ہے۔ عالیہ نیلم صاحبہ نون لیگ کو بہت پسند ہے، اس لیے ان کو جسٹس یحییٰ خان جو ہیں وہ سپریم کورٹ نہیں لائے، اور نون لیگ ان کو نہیں چاہتی کہ وہ سپریم کورٹ ان کو لایا جائے کیونکہ نون لیگ ان سے بہت ہی زیادہ مطمئن ہے۔ اور میری نا جب یہ ریمارکس آئے تو کیونکہ میں ٹریول بھی کر رہا ہوں اور میں ایک اور مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں، چلے پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے پھر بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا اور پوچھا، جاننے کی کوشش کی کہ پتہ چلے جب میں آپ کے سامنے کوئی ولاگ کروں تو ہوا میں بات نہ ہو، کوئی میں لوگوں سے بات کروں، کوئی آپ کے سامنے رکھ سکوں کہ بھئی میں نے جو پتہ کیا ہے مجھے کیا پتہ چلا ہے، نہیں پتہ چلا، میں کچھ آپ کو بتا سکوں۔ لیکن میں ایک چیز آپ کو عرض کر دوں کہ میں اس وقت یہاں پہ چنی گوٹ ایک علاقہ ہے بہاولپور کے ساتھ، احمد پور شرقیہ کا یہ علاقہ ہے، یہاں پہ مجھے آ کے پتہ چلا کہ یہاں پہ اتفاق شوگر مل ہے شریف خاندان کی، اور یہ وہ شوگر مل ہے جو ساہیوال سے ٹرانسفر ہو کر آئی تھی۔ یہ وہ شوگر مل ہے جس میں پہلے عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ اب ان علاقوں میں کوئی شوگر مل ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ اس کی کیا وجوہات تھی وہ الگ ٹاپک ہے، کسی وقت بات کریں گے، لیکن مجھے یہاں کے پتہ چلا ہے کہ یہاں جو اتفاق شوگر مل ہے اس کے اندر اس مل کے چلنے کی وجہ سے جو اس کے دھوئیں کی راکھ ہے، اس راکھ کے ذریعے اور اس میں کچھ ایسے زہریلے ذرات ہیں کہ وہ کئی کلومیٹر تک وہ پھیل رہے ہیں، کئی کلومیٹر تک لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، کئی کلومیٹر تک لوگ جو ہے وہ جو سانس لے رہے ہیں وہ ذرات سانس کے ساتھ وہ اندر جا رہے ہیں اور بیماریاں پھیل رہی ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ اور یہ وہ معاملہ ہے جس کو جو کنسرن محکمے، ویسے تو کسی اس وقت ادارے کی اتنی جرات اور اوقات نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کے جو صحافی ہیں، میرا کیونکہ یہاں پہ زیادہ رابطہ نہیں ہے، میں کوشش کروں گا یہاں رابطہ کروں اور یہاں کے صحافیوں کو کہوں کہ اس چیز پہ کام کریں، اگر یہ معاملہ ہے تو اس کو ہائی لائٹ کریں، ہم بھی اس کو ہائی لائٹ کریں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ مجھے لوگوں نے دکھایا یہاں پہ کہ پودوں کے اوپر وہ زراعت انہوں نے مجھے دکھایا اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے کئی کلومیٹر دور ہے وہ، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پہ ایسا وہاں پہ سسٹم لگ سکتا ہے کہ یہ زراعت یہاں تک نہ آئیں، لیکن وہ بڑا مہنگا سسٹم ہے، تو شاید اتفاق شوگر مل والے اس پہ پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ وہ ظاہر ہے جب شریف خاندان کے اقتدار ہے تو ان کی شوگر ملوں کے ذریعے لوگ بیمار ہوں، ان کے پالیسیز کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کریں، ان کی پالیسیز کی وجہ سے ملک کو جو مرضی ہوتا رہے تو کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو آپ ریمارکس پہ آتے ہیں دوبارہ کہ عالیہ نیلم صاحبہ کے، اچھا وہ ریمارکس کس کیس میں آئے ہیں وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو کسی نے مجھے بتائی ہیں۔ کورٹ روم میں موجود ایک شخصیت نے مجھے بتایا کہ آج صرف چیف جسٹس عالیہ نیلم بولی ہیں، ان کے علاوہ نہ کوئی وکیل بولا ہے نہ کوئی بولا ہے، یعنی وہ پہلے سے ایک طرح سے تاثر مل رہا تھا کہ وہ طے کر کے آئی ہیں کہ آج انہوں نے کیا کرنا ہے، اور ان کے ریمارکس بھی آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ پہلے اس طرح کی کوئی بھی درخواست انٹرٹین نہیں کی جا رہی تھی، اچانک ان کو انٹرٹین کیا گیا، ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا، اور اس کی پہلی سماعت جمعے کو ہوئی۔ اس کے بھی آواز بتاتا ہوں آپ کو، دیکھیں یہ سوال کیوں اٹھ رہا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کیا بگڑ گئے، حالات کیا ہیں، وہ بھی یا کچھ اور وجوہات ہیں، ممکنہ کچھ اور وجوہات بھی سامنے آئی ہیں، وہ بھی یعنی آئی تو نہیں ہے یا ہو سکتی ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ پنجاب میں 2 سال سے کیا نہیں ہوا، مرید کے جیسا واقعہ ہو گیا لاہور سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر، کیا اس کے خلاف درخواست انٹرٹین اس طرح سے ہوئی ہیں، کیا ان کو ریلیف ملا ہے، کیا مطلب
جو 9 مئی والوں کو جن کو جس طرح سے بے گناہوں کو سزائیں دی گئی ہیں وہ سزائیں دی گئی بے گناہوں کو, اور ان کی جو اپیلیں ہیں وہ نہیں لگ رہی. آپ دیکھ لیں کہ جج نتاشا پتہ نہیں کون تھی, پورا نام اس کا مجھے نہیں آتا, گجرانوالہ والی, جس نے جھوٹی سزائیں دی, اور اب تک پتہ نہیں کتنے شاید اب تو مجھے بھی ٹائم بھول گیا کہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ وہ اپیلیں علی نیلم صاحب فکس نہیں کر رہی. یہ جو سنم جاوید ہیں, حامد رضا صاحب ہیں جنہوں نے گرفتاری دی یا وہ گرفتار ہو گئے, یا اس سے پہلے جو اسیران گرفتار ہیں, یہ یاسمین راشد صاحب وغیرہ, یاس چودھری صاحب, عمر سرفراز چیمہ صاحب, محمود رشید صاحب, محمود قریشی صاحب, ان ساروں کی جو درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں ان کے اوپر سماعت نہیں ہو رہی, جو مین اپیلیں ہیں, یا سزا معطلی کی درخواستیں 9 مئی والی, یا حسان نیازی کی درخواست کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ کیا کر رہی ہے, کس طرح سے چیزیں لاہور ہائی کورٹ کر رہی ہے. تو اس لاہور ہائی کورٹ سے جس میں 2 سال سے جو کچھ شریف خاندان نے, مریم نواز نے پنجاب کے ساتھ کر چھوڑا ہے, لوگوں کے ساتھ جو مرضی ہوا ہے, کوئی کسی عدالت نے کسی کو انصاف نہیں دیا. اور پھر جو لوگ یہ گجرانوالہ والے کیس میں جو 52 لوگ جو بے گناہ جن کو سزائیں ہوئی ہیں, ان کی نہ تو سزا معطلی کی درخواستیں لاہور ہائی کورٹ انٹرٹین کر رہی ہے, نہ مین اپیلیں لگا رہی ہے, اور ان میں سے کسی کا والد فوت ہوا تو کسی کی والدہ فوت ہوئی, تو ایک ابھی لاسٹ کسی کی بیوی فوت ہوئی تو ان کو پرول پہ رہا نہیں کیا گیا, جنازے تک کی اجازت نہیں دی گئی, اپنوں کا آخری دیدار کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. حالانکہ یہ اتنا اہم معاملہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کسی کی پاکستان میں ڈیتھ ہو جائے تو اس کو 2 دن بھی جنازہ ڈیلے کیا جاتا ہے کہ اس کا اپنا جو اس کا بیٹی یا بیٹا یا بھائی یا والد یا کوئی فیملی ممبر جو قریبی رشتہ ہے جس کے ساتھ وہ پاکستان سے باہر ہے, اور ان کو آنے میں جو ٹائم لگے گا تو اس لیے جنازہ لیٹ کیا جائے گا تاکہ وہ آخری دیدار ان کا کر لیں, اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتار لیں. اور یہاں پہ حالت یہ ہے کہ بے گناہ جن کو سزائیں دی گئی ہیں, ایک تو ان کو غلط سزائیں دی گئی, پھر ان کی اپیلیں نہیں لگ رہی, ان کے سزا معطلی کی درخواستیں نہیں لگ رہی, اور ان کو ان کے اپنے جو دنیا سے گئے ان کے جنازوں میں بھی ان کو شرکت کی جانے دی گئی. یہ ہے پنجاب میں اس وقت ہو رہا ہے, اور اچانک علی نیلم صاحبہ ایسے ریمارکس دے دیتی ہیں کہ سب کو حیران کر دیا. اچھا, پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ جو آرڈیننس ہے وہ تو چیلنج ہی نہیں ہوا تھا, پھر بھی معطل کر دیا گیا, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ ذرا 4-5 لوگوں نے جو باتیں کی ہیں وہ یعنی متضاد باتیں, کیونکہ میں اس پہ آ رہا ہوں کہ جو بات کی جا رہی ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کوئی ناراضگی چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی شریف خاندان کے ساتھ, اس لیے یہ ریمارکس آئے ہیں. یہ دیکھنا کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اتنی بے وقت ہو گئی ہے کہ ایک چیف جسٹس صاحبہ ریمارکس دیتی ہیں اور پورے ملک کے اندر بحث چل جاتی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کیونکہ نون لیگ سے بگڑ رہی ہے تو اس لیے شاید انہوں نے ریمارکس نہیں, یا ٹائٹ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے, ان کو کوئی بات منوانی ہے تو اس لیے ریمارکس ہیں. یعنی یہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے میرٹ پہ انہوں نے ریمارکس دے دیے, کیونکہ ہو نہیں سکتا. اس وقت جو پاکستان کے اندر نظام نافذ ہے اس میں کوئی جج شریف خاندان کے اوپر ایک لفظ نہیں بول سکتا, یہ ایک حقیقت ہے. اچھا دیکھیں, محمد مالک صاحب نے, پہلے محسن بیگ صاحب نے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ مریم صاحبہ کے حوالے سے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ تھک گئی ہے ان کے حوالے سے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بس بہت ہو گیا, اور ان کے بڑے تحفظات ہیں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے. یہ محسن بیگ صاحب نے سب سے پہلے کہا. محسن بیگ صاحب کے بعد محمد مالک صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں کہا کہ کسی میٹنگ میں یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ایونٹس کر رہی ہیں پنجاب کے اندر تو اس کے اوپر اربوں روپے لگے ہیں, اور اس پہ کہا گیا کہ انف از انف, اب یہ چیز برداشت نہیں کی جائے گی. اچھا, تیسرا جو ہے ایک NDU میں جو فیلڈ مارشل کی تقریر ہوئی تھی, وہاں سے بھی کچھ لوگوں نے ذرائع سے خبریں دی کہ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں صرف لاہور پہ پیسہ لگ رہا ہے, لاہور کے علاوہ پنجاب میں کوئی کام نہیں ہو رہا. یہ ان سے منسوب یہ بات ہوئی, لیکن جہاں پہ یہ باتیں ہوئی تو وہاں پہ 3 چیزیں اور بھی ہیں. یعنی یہ تو ہے جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ سوچ پنپ رہی ہے, پریویل کر رہی ہے کہ یار پنجاب میں کچھ نہیں ہو رہا, اور یہ جو اربوں روپے کے ٹی وی اشتہارات کے ذریعے ہم نیریٹو بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں نون لیگ کے حق میں, اور نون لیگ اپنے حق میں بنانے کی کوشش کر رہی ہے, وہ عوام میں نہیں بن رہا. ایک تو یہ ہے, یہ 3 لوگوں کی گفتگو, یہ 3 چیزوں سے ایک ایسا تاثر ملتا ہے. تاثر میں آپ کو خبر نہیں دے رہا, میں تاثر بتا رہا ہوں. اچھا, لیکن وہیں پہ جسٹس شاہ جمیل صاحب نے, ہمارے دوست فیصل عباس خیر صاحب کو جو ABN کے لیے رپورٹنگ بھی کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اور ABN کے لیے پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں, تو جسٹس شاہ جمیل صاحب نے فیصل عباس خیر صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے, میں نے پورا پوڈ کاسٹ سنا ہے نہیں سنا, لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ علی نیلم صاحبہ نے مریم نواز کو صحیح لیول پلینگ فیلڈ دی ہوئی ہے, اور شاید انہوں نے کچھ کیسز کا بتایا بھی ہے کہ کس طرح سے شریف خاندان کو فیور جو ہے وہ لاہور کورٹ سے دی جا رہی ہے. اس کے بعد مزمل سہروردی صاحب نے چند ہفتے پہلے انہوں نے بتایا کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ گئے امریکہ یا پتہ نہیں کہاں گئے, تو وہاں پہ اوورسیز ایک کنونشن تھا وہاں پہ بیرون ملک, اور اس کنونشن میں انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی اتنی تعریف کی, جو مزمل سہروردی صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت پورے پاکستان میں اگر کوئی ایک وزیر اعلیٰ کام کر رہی ہیں تو وہ مریم نواز صاحبہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ ایک خاتون ہے لیکن بہت محنت کر رہی ہیں, میرٹ پہ قانون سازی کر رہی ہیں,
اور انہوں نے تو وہ کمال کر دکھایا ہے کہ جو شاید اس سے پہلے کسی نے یہ کمال کیا ہو. تو یہ مزمل سہروردی صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ اس میں فیلڈ مارشل صاحب نے بہت زیادہ تعریفیں کی. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے, انہوں نے تو بہت ہی زیادہ تعریفیں کی مریم نواز صاحبہ کی جو مزمل سہروردی صاحب کے مطابق. اچھا, منیر فاروق صاحب جو مطلب جو وہ باتیں کرتے ہیں وہ باتیں کوئی بھی نہیں کرتا, یعنی کوئی اور ادارے کے جو آفیشلز ہیں وہ نہیں کرتے, لیکن جو بات وہ کرتے ہیں وہ درست ثابت ہوتی ہے. تو سب کو پتا ہے کہ وہ ادارے کے ایک مطلب عہدے پہ نہیں ہے, لیکن وہ ان کو ایک عہدے کا ڈپٹی کہا جاتا ہے کہ یہ ڈپٹی ہیں ان کے, اور وہ ان کی جو ہے وہ جو بات وہ نہیں کر سکتے تو یہ کرتے ہیں. اب منیر فاروق صاحب ہر اپنے دوسرے تیسرے بلاگ میں مریم نواز صاحبہ کی بہت تعریف کرتے ہیں, اور منیر فاروق صاحب مریم نواز صاحبہ کی تعریف کر نہیں سکتے جب تک اسٹیبلشمنٹ مریم نواز صاحب سے راضی نہ صاحبہ سے راضی نہ ہو. تو ان کا یہ تعریف کرنا اسٹیبلشمنٹ کا ہی تعریف کرنے کے مترادف ہے. اچھا, اس کے بعد ڈی جے اسپیار صاحب نے جو پریس کانفرنس کی لاسٹ جو انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف کی, اس میں انہوں نے کہا کہ صرف جو ہے وہ کے پی میں مسئلے ہیں, گورننس نہیں ہے, باقی تو سارے صوبوں میں شاندار کام ہو رہا ہے, جس میں پنجاب میں بھی انہوں نے کہا کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. تو انہوں نے بھی مریم نواز صاحبہ کے حق میں بات کی کہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے پنجاب میں, حالانکہ پنجاب کے لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ پنجاب میں کیا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب کے اندر کیا ہے. لیکن بہرحال سسٹم کے جو یعنی منیر فاروق صاحب ہوں, ڈی جے اسپیار صاحب ہوں, وہ بہرحال آفیشیل جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ تو مریم نواز صاحبہ کے حق میں. تو مزمل سہروردی صاحب کا بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب اگر یہ تو اسٹیبلشمنٹ والا معاملہ نہیں ہے تو پھر کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ 30 سال میں شریف خاندان کو ایسا چیف جسٹس نہیں ملا 3 دہائیوں میں جو جیسی چیف جسٹس عالیہ نیلم ان کو ملی ہیں, جتنا زبردست وہ ان کو یعنی ان کی طرف سے جتنا اطمینان ہے شریف خاندان کو. پھر مجھے کسی نے بتایا کہ نئی گاڑیاں ججز کو اور گھروں کی رینوویشن اور قرضے اور کیا ہے جو حکومت ججز کو نہیں دے رہی, کہ آپ بس جو آپ کو چاہیے آپ حکم کریں, آپ کو وہ ملے گا. بس آپ نے پنجاب کے اندر جو اس وقت جبر کا ماحول ہے, جو فسطائیت ہے, جو بربریت ہے, جو کچھ پنجاب حکومت کی نااہلیاں ناکامیاں ہیں, جو کرپشن لوٹ مارے, اس کے اوپر آپ نے نہیں کرنا کوئی بات, اور وہ ہو بھی نہیں رہی ہے عدلیہ میں. یہ بات درست ہے, پہلی بار آج ایسے ریمارکس آئے ہیں جس کے بعد ہلچل مچ گئی ہے. اچھا, اس کے بعد میری کسی سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ذاتی کام کہا ہو اور وہ نہ ہوا ہو تو اس لیے انہوں نے یہ ریئیکٹ کیا ہو. اب آپ اندازہ لگائیں نا کہ تعصب لوگوں کے اندر کیا ہے کہ علی نیلم صاحبہ نے یا تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ ریمارکس نہیں ہے, اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں دیے تو پھر ان کا کوئی ذاتی کام ہوگا. اس لیے مطلب یہ اس وقت تعصب جو بننا یہ بہت عدلیہ کے لیے اس سے زیادہ خطرناک بات کیا ہو سکتی ہے. لیکن پھر کسی اور سے بات ہوئی, انہوں نے کہا علی نیلم صاحبہ کی بات اگر کوئی ان کا ذاتی کام ہے اور وہ نہیں کر رہی مریم نواز صاحبہ تو علی نیلم صاحبہ کسی اور کو کہہ دیں گی, ادھر سے ہو جائے گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا یہ والا معاملہ. پھر کسی دوست ہمارے نے کہا کہ شاید اس لیے انہوں نے یہ ریمارکس دیے ہوں کہ وہ ٹف ٹائم اب تھوڑا سا دینا شروع کیا ہو. جیسے عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ میں نہیں لا رہے تھے تو انہوں نے حکومت کو ٹف ٹائم دینا شروع کیا, تو انہوں نے کہا یار ان کو سپریم کورٹ لے جائیں, یہ ناراض ہوئے بیٹھے. تو انہوں نے کہا شاید یہ وجہ کہ وہ سپریم کورٹ آنا چاہتی ہوں یا آئینی عدالت میں آنا چاہتی ہوں. اچھا, پھر ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے بھی ایک اچھا پہلو بتایا. انہوں نے کہا کہ روز بات ہوتی ہے کہ جناب عدلیہ بے وقت ہو گئی ہے, عدلیہ بالکل اردلیہ بن گئی ہے اور اس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں رہی. انہوں نے کہا دیکھیں نا, اب یہ ریمارکس انہوں نے دیے ہیں تو ان ریمارکس کے بعد ایک بحث چڑھ گئی ہے اور ایک تاثر یہ بھی بنا کہ نہیں عدلیہ کے اندر جان ہے. تو انہوں نے کہا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ عدلیہ بے وقت ہو گئی ہے, تو اس لیے جو ہے وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ آج ریمارکس دیے گئے. لیکن میرا سوال وہی تھا کہ ریمارکس تو ٹھیک ہیں, لیکن اس میں ذاتی عمرہ کا ذکر کرنا یہ تو ایک پرسنل مطلب وہ ایک چیز لگتی ہے کہ آپ ایک پرسنل ہو رہے ہیں ان کے ساتھ, اور پرسنل آپ اس وقت ہو نہیں سکتے, کسی بڑی وجہ کے بغیر پرسنل ہو نہیں سکتے. اچھا, اب آج کی پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ آج کیا ہوا ہے, اس کے بعد پھر میں آپ کو لاسٹ ہیئرنگ کا بتاؤں گا کہ اس میں کیا ہوا تھا جو ہمارے دوست بتا رہے ہیں. یہ ایک خبر ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک تو انہوں نے انٹرم عبوری حکم کے ذریعے انہوں نے پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ آف اموویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025 کے نفاذ کو معطل کر دیا, جس کے تحت ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں قائم کمیٹیوں کو جائیداد کے تنازعات کے فیصلے کا اختیار دیا گیا تھا. جسٹس عالیہ نیلم نے یہ حکم آبدہ پروین اور دیگر کی جانب سے دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران جاری کیا, جن میں آرڈیننس کے تحت کیے گئے جائیداد سے متعلق فیصلوں کو چیلنج کیا گیا تھا. عبوری حکم کے تحت نئی قانون سازی کے تحت جائیداد کا قبضہ چھیننے کے تمام فیصلے بھی معطل کر دیے گئے, تمام فیصلے معطل کر دیے گئے, جتنے بھی انہوں نے پراپرٹیز کے حوالے سے فیصلے کیے وہ سارے معطل کر دیے. قانون پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ اگر یہ قانون نافذ رہا تو کوئی بھی آدھے گھنٹے میں جاتی عمرہ خالی کروا سکتا ہے. میں وہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اتنے بڑے ریمارکس جو ہیں وہ پرسنل ان کی رہائش جو ہے اس کے حوالے سے یہ کوئی چھوٹی بات پہ نہیں دیے جا سکتے. بارہ تو وہ دوبارہ سنیں, وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ قانون نافذ رہا تو کوئی بھی آدھے گھنٹے میں جاتی عمرہ خالی کروا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب بھی کوئی معاملہ سول کورٹ میں زیر سماعت ہو تو ایک ریونیو آفیسر کیسے کسی جائیداد کا قبضہ دے سکتا ہے,
چیف جسٹس نے مشاہدہ کیا کہ یہ نیا قانون پنجاب حکومت نے بنایا ہے یہ سول نظام، شہری حقوق اور عدالتی بالادستی کو ختم کر دیتا ہے. مطلب اللہ کی شان ہے کہ مطلب اب یہ قانون عدالتی بالادستی کو ختم کر رہا ہے، باقی کوئی چیز عدالت کو ختم نہیں کر رہی، نہ 26ویں ترمیم، نہ 27ویں ترمیم، نہ یہ حکومت، نہ کوئی اور. اچھا، پھر انہوں نے علی نیلم صاحب نے مزید کہا کہ اگر اختیار حکام کے ہاتھ میں ہو تو وہ آئین کو، اگر ان کے ہاتھ میں اختیار ہو تو آئین کو بھی معطل کر دیں گے. اچھا، ابھی آئین ہے پاکستان میں؟ علی نیلم صاحبہ سے کوئی یہ بھی پوچھے کہ اچھا ابھی آئین ہے؟ کہاں ہے آئین؟ کس کو نظر آ رہا ہے؟ جو آئین کے پہلے 40 آرٹیکل ہے جو عوام کو جو حقوق دیتے ہیں وہ کسی کو مل رہے ہیں؟ کوئی آزادی ظاہر رائے ہے، پرامن احتجاج کا حق ہے، ووٹ کا حق ہے، ووٹ جس کو ڈالیں اس کو نکلے، یہ حق ہے. لوگوں کو حیرانگی ہے. چیف جسٹس علی نیلم نے نشاندہی کی کہ اگر ڈپٹی کمشنر اس قانون کے تحت کسی کا گھر کسی اور کو حوالے کر دے تو متاثرہ شخص کو اپیل کا حق بھی حاصل نہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس قانون کے تحت ہائی کورٹ کو بھی ایسے معاملات میں حکم امتناع دینے کی اجازت نہیں دی گئی. سماعت کے دوران پنجاب کے چیف سیکرٹری اور دیگر سرکاری افسران موجود تھے، تاہم پنجاب ایڈوکیٹ جنرل عدالت میں پیش نہ ہو سکے. عدالت کو بتایا گیا کہ وہ علیل ہیں. اس پر چیف جسٹس علی نیلم نے کہا کہ وہ خود بھی بیمار ہیں اور انہیں بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا گیا تھا، اس کے باوجود وہ عدالت میں فرائض سر انجام دے رہی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ڈاکٹرز نے وہ بیمار ہیں اور بیڈ ریسٹ کا ان کو مشورہ، اس کے باوجود وہ عدالت پہنچ گئی اور مریم نواز کی حکومت کے خلاف بڑا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا حالات بگڑ رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب آئندہ کچھ دنوں میں ملے گا. آگے بتایا گیا کہ بعد ازاں چیف جسٹس نے اعلان کیا کہ اس معاملے کی مزید سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل دیا جائے گا اور سماعت ملتوی کر دی گئی. اچھا، دوسری جانب پنجاب کے ایک آفیسر نے ڈان سے گفتگو میں بتایا کہ صوبائی حکومت ہائی کورٹ کے عبوری حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتی ہے. ان کے مطابق حکومت وفاقی آئینی عدالت سے بھی رجوع کر سکتی ہے کیونکہ معاملہ قانونی سوال سے متعلق ہے. تاہم فل بینچ سے ریلیف ملنے کے امکانات کم ہیں. اور آگے کہا گیا کہ واضح ہے کہ یہ آرڈیننس 31 اکتوبر کو وزیراعلی پنجاب مریم نواز نے منظور کیا تھا، جس کے تحت زمین کے تنازعات 90 دن میں نپٹانے کی ہدایت دی گئی. اس سے قبل سماعت کے دوران چیف جسٹس نے پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی پیرا کے تحت نئی فورس کے کردار پر سوال اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ پٹواری اور اسسٹنٹ کمشنر جج بننے کی خواہش رکھتے ہیں. اچھا، یہ ان کی جو پچھلی سماعت تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کا پٹواری، یہ انہوں نے حکومتی وکیل کو کہا تھا کہ اگر آپ کا پٹواری جعلی دستاویزات نہ بنائے تو سول عدالتوں میں اتنے کیسز ہی دائر نہ ہوں. قانون کے تحت آپ نے جو ہے وہ ایک جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی بنائی. آپ کی کمیٹی لوگوں کو ڈراتی دھمکاتی ہے. آپ کی کمیٹی کے ممبران لوگوں کو کہتے ہیں کہ قبضہ نہ دیا تو باہر پولیس کا ڈالا کھڑا ہے. کمیٹی ممبران کہتے ہیں کہ 10 سال قید کی سزا دیں گے. آپ نے ہمارے سول جج کو دیکھا ہے کیسے خاموشی سے بیٹھا ہوتا ہے. قاضی کا فرض خاموشی سے اپنا کام کرنا ہوتا ہے. عدالت دل سے نہیں بلکہ دماغ سے فیصلے کرتی ہے. آپ کے ڈی سی خواہشات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام اختیارات آپ کو دے دی جائے؟ کیا آپ اس قانون کا دفاع کر رہے ہیں؟ اور پھر انہوں نے کہا ڈی سیز کو، پھر سرکاری وکیل نے کہا کہ ڈی سیز کو قبضے کا اختیار نہیں دیا گیا. علی نیلم صاحب نے کہا کہ سینکڑوں کیسز ہیں جہاں ڈی سیز نے قبضے دیے ہیں. اس قانون کے تحت میں یہاں بیٹھی ہوں، اپنا اس جو قانون ہے اس کے مطابق تو میں یہاں بیٹھی ہوں اور کوئی درخواست دے تو میرے گھر کا قبضہ بھی کسی اور کو دے دیا جائے گا. جن پٹواریوں کو آپ نے اختیارات دیے کل کو یہی قبضہ گروپس کے ساتھ مل جائیں گے. یہ ان کا پچھلی سماعت کے اوپر ان کے ریمارکس تھے. بہرحال جی، اب یہ سوال کا جواب ابھی تک نہیں مل رہا کہ یہ کوئی جو نون لیگ کی اور اسٹیبلشمنٹ کے آپس میں کوئی معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ریمارکس آئے ہیں، یا جو اور کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ کوئی ذاتی کام کا تھا وہ نہیں ہوا، یا یہ ہے کہ صرف عدلیہ کا ایک دکھانے کے لیے کہ نہیں عدلیہ کے اندر کوئی دم خم ہے. ایسا نہیں ہے کہ عدلیہ بالکل بے وقت ہو گئی ہے. جو بھی ریزنز ہیں بہرحال آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. لکھنی محمد صاحب کا حامی ناصر. اللہ